बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर तारिक नियाज़ी और आज का मेरा मौजू है मंकी पॉक्स डिजीज़। इसको एम पॉक्स भी कहते हैं। ये एक वायरल डिजीज़ है, यानी इसका जो जरासीम है वो एक वायरस है। इसको मंकी पॉक्स वायरस कहते हैं। इससे पहले कि मैं इसके बारे में तफसील से आपको कुछ बताऊं, मैं आपको स्मॉल पॉक्स या चीचक के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये स्मॉल पॉक्स एक इंतहाई या चीचक एक इंतहाई मुहलक मर्ज था और इसने तकरीबन 3000 साल तक इंसानियत इसमें मुब्तला रही। करोड़ों लोग मर गए, लाखों लोग अंधे हो गए, लाखों लोगों के और करोड़ों लोगों के डिसफिगरेशन, उनके चेहरों पर परमानेंट दाग रह गए। 1980 में ऑफिशियली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया कि स्मॉल पॉक्स यानी चीचक इस दुनिया से ख़त्म हो चुकी है, और वो ख़त्म हुई हर्ड इम्यूनिटी के नतीजे में। हर्ड इम्यूनिटी ये होती है कि जब 80% के करीब जैसे ज़्यादा लोग बीमारी के नतीजे में या वैक्सीनेशन के नतीजे में उनमें मुदाफ़त आ जाए, तो बाकी 15 से 20% लोग खुद ब खुद बीमारी से बच जाते हैं, क्योंकि जो बीमारी का सर्कल होता है, वो साइकिल होता है, वो ब्रेकअप हो जाता है। इसकी जो काज है स्मॉल पॉक्स की, वो भी एक जो जरासीम था, वो एक वायरस था, वेरियोला वायरस। ये स्मॉल पॉक्स का काजेटिव एजेंट जो वेरियोला वायरस, जो स्मॉल पॉक्स या चीचक करता है वो वायरस, और जो मंकी पॉक्स करता है बीमारी, वो वायरस मंकी पॉक्स वायरस, ये दोनों का जीनस या ग्रुप एक ही है। उसको आर्थोपॉक्स ग्रुप कहते हैं। आर्थोपॉक्स वायरस हैं ये दोनों, यानी दूसरे लफ्ज़ आप समझ लें कि एक ही कबीले से। ये जो चिकन पॉक्स होती है, इसको हम काकड़ा लाकड़ा भी कहते हैं, ये अक्सर बच्चों में होती है। ये भी वायरल डिजीज़ है, लेकिन इसका वायरस इस ग्रुप से नहीं है, ये वायरस दूसरे ग्रुप से है। ये जो मंकी पॉक्स वायरस है, ये 1958 में पहली दफ़ा मंकीज़ में, ये बंदरों में ये दरियाफ्त हुआ, और इसका पहला केस पिछले साल 2022 में मई में लंदन में डायग्नोज हुआ मंकी पॉक्स का, जिसकी के अफ्रीका जाने की हिस्ट्री थी। अफ्रीका में अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक हैं, उन तमाम ममालिक में ये डिजीज़ इंडेमिक है। इंडेमिक हम उस बीमारी को कहते हैं जो पूरा साल वहाँ पे मौजूद रहे उस रीजन में, कभी ज़्यादा हो जाए, कभी कम हो जाए, कभी उसकी आउटब्रेक हो जाए। जैसे पाकिस्तान में टाइफाइड, हैज़ा, मलेरिया, और अब तो डेंगू भी इंडेमिक बन चुकी है। इस वक्त दुनिया के तकरीबन 113 मुल्कों में मार्च 2023 के आखिर तक जो है दुनिया के 113 ममालिक में तकरीबन 90,000 के करीब कन्फर्म केसेस इस बीमारी के हो चुके हैं। इसके 2 स्ट्रेन्स होते हैं, क्लेड 1 और क्लेड 2, और इनकी इसकी मॉर्टेलिटी यानी इसका महलकपन कि ये कितनी महलक है और उसकी वजह से डेथ होती है, तो ये स्ट्रेन पे डिपेंड करता है। एक में 10% के करीब मॉर्टेलिटी है और एक में लेस देन 1% है। ये जो स्ट्रेन जिसकी वजह से अभी वबा फैली हुई है, ये एक नया स्ट्रेन है, इसको 2B कहते हैं, ये म्यूटेंट स्ट्रेन है। पाकिस्तान में भी इसका पहला केस जो आया था, वो उसकी हिस्ट्री थी सऊदी अरब से वो आया था। अब कुछ केस सिंध में और पंजाब में भी रिपोर्ट हुए हैं। जहाँ तक इसकी अलामात का ताल्लुक है, ये अक्सर 5 से 9 साल के बच्चों में होती है, वैसे किसी उम्र के शख्स में भी हो सकती है। सबसे पहले रैश या दाना निकलता है, वो स्किन पे भी निकल सकता है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी, या दोनों जगह पे। म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं जो हमारे जैसे सांस की नाली, हमारे मुंह के अंदर की झिल्ली होती है, आंखों के अंदर की झिल्ली, पाखाने के अंदर की झिल्ली, या जिनसी अज़ा के अंदर की झिल्ली, उसके म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो रैश या दाना होता है, ये बहुत ज़्यादा इच्ची होता है, यानी इसमें जलन होती है और इसमें ख़ारिश होती है और इसमें दर्द भी होती है। ये पहले चेहरे पे निकलते हैं, उसके बाद ये हाथों और पाँव के तलवों पे निकलते हैं, उसके बाद ये दाने पूरे जिस्म पे निकल आते हैं। ये यूजुअली 50 से 150 तक होते हैं, लेकिन बाज़ केसेस में ये 200 तक भी होते हैं। इनकी 5 स्टेजेस होती हैं। पहले रेड स्पॉट अपीयर होता है, फिर उसके बाद रेज्ड एरिया यानी वो दाना बन जाता है, फिर उसके ऊपर वेजिकल यानी आबला या छाला बन जाता है, फिर उस छाले या आबले में पीप पड़ जाती है, इसको हम पस्ट्यूल कहते हैं।
پھر وہ خشک ہو جاتا ہے، ڈرائی اپ ہو جاتا ہے، کرسٹ بن جاتا ہے، اس کو ہم اسکیل یا اسکیبز بھی کہتے ہیں. جیسے مچھلی کو آپ صاف کرتے ہیں تو چھلکے سے ہوتے ہیں نا، اس طرح کا چھلکا بن جاتا ہے. باقی اس بیماری میں بخار ہوتا ہے، سردی لگتی ہے، گلٹیاں جنرلائز لیمفیڈینوپیتھی ہوتی ہے، پینفل، یعنی جتنی ہماری جسم کے اندر گلٹیاں ہیں، بغلوں میں ہوں، گردن میں ہوں، ٹانگوں کے اوپر والے حصے میں ہوں، وہ بڑی ہو جاتی ہیں اور ان میں درد ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، پٹھوں میں درد ہوتا ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، اور فلو لائک علامات ہوتی ہیں جیسے کھانسی، گلے میں خارش ہونا، ناک کا بند ہو جانا وغیرہ. یہ پھیلتا کیسے؟ ایک تو مریض سے انسان کو لگتا ہے زیادہ تر فزیکل کنٹیکٹ. جب آپ کا جسم مریض کے جسم سے صحت مند انسان کا ملتا ہے، وہ اس سے ہاتھ ملاتا ہے، اس سے گلے ملتا ہے، تو فزیکل کنٹیکٹ سے یہ انسان میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. پھر یہ مریض کے تمام فلوئڈ میں موجود ہوتا ہے، بلڈ میں موجود ہوتا ہے، سیمن میں موجود ہوتا ہے. پھر اگر آپ مریض کے ساتھ کلوز کنٹیکٹ میں ہیں اور مریض باتیں کر رہا ہے، مریض کھانسی کرتا ہے، چھینک مارتا ہے، تو اس سے بھی یہ جراثیم آپ تک پہنچ سکتے ہیں اور یہ بیماری آپ کو منتقل ہو جاتی ہے. اس کو ہم ڈراپلیٹ انفیکشن کہتے ہیں. ایک تو یہ طریقہ ہو گیا. دوسرا، جو مریض کے استعمال میں چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم یوٹینسل یا فومائٹس کہتے ہیں، جیسے مریض کے کپڑے ہو گئے، مریض کے بیڈ شیٹ ہو گئی، مریض کے کمبل ہو گیا، تولیہ ہو گیا اس کے استعمال کا، باقی ٹوتھ برش ہو گیا، ریزر ہو گیا، تو وہ جب صحت مند انسان استعمال کرے، ان کو ہاتھ لگائے، تو اس میں بھی یہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے یہ بیماری. پھر جانوروں سے، جن جانوروں میں یہ ہوتی ہے وہ یوزلی گلہریوں میں، بندروں میں، چوہوں میں، خرگوشوں میں، اور ایک خاص قسم کے کتے ہوتے ہیں جن کو فیری ڈاگز کہتے ہیں، ان میں یہ ہوتی ہے. پاکستان میں یہ جانوروں سے پھیلنے والا موڈ آف ٹرانسمیشن اتنا کامن نہیں ہے. یہ ان جانوروں کے کاٹنے سے بیماری لگ سکتی ہے اگر ان جانوروں کو یہ بیماری ہو. پھر کچھ ریجنز میں یہ جانور کھائے بھی جاتے ہیں اگر انڈر کوکڈ ہوں یا کچا، یعنی وہ پوری طرح پکے ہوئے نہ ہوں، اور ایسا گوشت کھانے سے بھی یہ بیماری لگ سکتی ہے. اسی طرح اگر یہ بیماری ان جانوروں میں موجود ہے اور آپ ان کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، ان کو صاف کرتے ہیں، ان کی ہینڈلنگ کرتے ہیں، تو اس سے بھی یہ بیماری انسان کو لگ سکتی ہے. اس کی پیچیدگی میں ایک تو سیکنڈری انفیکشن ہے، جلد کے سیکنڈری انفیکشن ہو گیا، سانس کی نالی میں جس میں خطرناک نمونیا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. پھر دماغ کی سوزش ہو سکتی ہے، انکیفلائٹس. پھر آنکھوں میں اندھا پن ہو سکتا ہے، بلائنڈنیس. پھر اس کے جو سکارز ہیں، جب یہ ہیل ہوتے ہیں اس کے دانے، وہ جو سکار بن جاتے ہیں وہ پرماننٹ ہو سکتے ہیں اور آپ کے چہرے کو ڈسفگر کر سکتے ہیں. علاج جہاں تک ہے، یہ بیماری یوزلی 2 سے 4 ہفتے تک رہتی ہے اور یوزلی مائلڈ ٹو ماڈریٹ کیسز ہوتے ہیں اور ان کو ایڈمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. بس ان کو آئسولیٹ کر دیں، ان کی ہائیڈریشن ٹھیک رکھیں، فزیکل اور مینٹل ریسٹ لیں. اس کے علاوہ ان کو اگر بخار ہو پیشنٹ کو تو کوئی اینٹی پیراٹک، پیراسٹامول وغیرہ دے دیں. اگر بہت زیادہ ایچنگ یعنی جلن ہو رہی ہے دانوں میں اور خارش ہو رہی ہے تو کوئی ایسی آئنمنٹ یا لوشن دے دیں جیسے کیلامین لوشن وغیرہ. پھر سیکنڈری سکن انفیکشن کے لیے کوئی اینٹی بائیوٹک آئنمنٹ لگا دیں، یا اگر ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن ہو گیا سانس کی نالی کا تو اس کے لیے اینٹی بائیوٹک لے لیں. لیکن یاد رکھیں یہ اینٹی بائیوٹک بیماری کا علاج نہیں ہے، بلکہ یہ سیکنڈری جو اس کے انفیکشن ہے ان کو ہم ٹریٹ کر رہے ہیں. اینٹی وائرل کا اس میں بڑا محدود رول ہے. ویسے بھی جتنی بھی وائرل ڈیزیز ہوتی ہیں ان میں اینٹی وائرل کا سوائے چاند دیکھ کے بڑا محدود رول ہوتا ہے. جب اگر مریض کو سانس لینے میں ڈیفیکلٹی ہو رہی ہو، یعنی بریدنگ میں اس کو تکلیف ہو رہی ہو، اس کو بولنے میں تکلیف ہو رہی ہو، سینے میں درد ہو، عجیب سا درد ہو رہا اور بڑھنا شروع ہو جائے، گردن اکڑ جائے، اس کے تھاٹس کلیئر نہ ہو، کنفیوزڈ ہو اور غنودگی ہو جائے یا بے ہوش ہو جائے یا اس کو جھٹکے لگنا شروع ہو جائیں، تو پھر امیجیٹلی اس کو ہاسپٹل میں داخل کروانا چاہیے. جہاں تک اس کی ویکسینیشن کا تعلق، تو اس کی اپنی سیپریٹ کوئی ویکسینیشن نہیں ہے. وہ جو اسمال پاکس کی ویکسینیشن ہے جو 2 قسم کی ہوتی ہے وہ افیکٹو ہے، تقریباً 85% کیسز میں وہ افیکٹو ہوتی ہے، اس کی ایفیکیسی 85% ہے. لیکن وہ ہر شخص کو نہیں لگائی جاتی. WHO ریکمینڈ کرتے ہیں کہ صرف ان لوگوں کو لگائی جائے جو ان شعبوں میں کام کر رہے ہیں، اس جگہ پہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ اس بیماری
کہ لگنے کا زیادہ خدشہ ہے ان لوگوں کو، تو صرف ان لوگوں کو ویکسین لگائی جائے۔ اس سے بچہ کیسے جا سکتا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں بتاؤں، ایک تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، کچھ ریجنز میں اور کچھ ملکوں میں دیکھا گیا ہے کہ یہ سیکس ورکرز میں بہت زیادہ کامن ہے، خاص طور پہ ان مردوں میں جو کہ مردوں کے ساتھ جنسی عمل کرتے ہیں۔ اب اس میں زیادہ امپورٹنٹ اس کا سیکشل ٹرانسمیشن ہے یا زیادہ امپورٹنٹ فزیکل کنٹیکٹ ہے، جسم کا جسم سے ملنا ہے؟ اس بارے میں مزید ریسرچ کی ضرورت ہے۔ اس سے بچنا یہ ہے کہ ہمیں ایسے مریضوں سے دور رہنا چاہیے۔ ماسک عام طور پر اپنی زندگی میں ماسک استعمال کریں، مجمع والی جگہ پہ گیدرنگ سے ایوائڈ کریں، لوگوں کو گلے ملنے سے ایوائڈ کریں، ہاتھ ملانے سے ایوائڈ کریں، ہاتھ ملانے کے بعد فوراً اپنے ہاتھ صابن سے دھو لیں اور نیم گرم پانی اور صابن سے نہائیں۔ اپنے جو ہمارے کپڑے ہیں وہ ہم صابن سے اچھی طرح دھوئیں۔ مریض کے جو یوٹینسل ہیں، مائٹس ہیں، برتن وغیرہ، ان کو ایسے ڈٹرجنٹ سے دھوئیں جن میں بلیچ، ہائیڈروجن پیروکسائڈ اور الکوہل وغیرہ ان ڈٹرجنٹ میں شامل ہو۔ تو یہ چند طریقے تھے جن سے ان سے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تھینک یو۔